اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہمیں اکثر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ جدید علوم میں ترقی کی وجہ سے، بالخصوص سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے آج کے انسان نے بہت ترقی کر لی، اور وہ انسان جو بقول ڈارون اینیمل کنگڈم سے ایوالو ہو کر انسان بنا تھا، آج انسانی تاریخ میں اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کی اچیومنٹس اپنے عروج کو چھو رہی ہیں۔ ان اچیومنٹس میں سے 3 کو اعلیٰ ترین مانا جاتا ہے، اور وہ ہیں انکار الہی، ہیومن فریڈمز اور LGBT رائٹس۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ کیونکہ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کائنات کے بارے میں کافی کچھ جان لیا ہے، اب آج کے انسان کو، اس سائنسی انسان کو کسی ڈیوائن ریلیجن یا آسمانی مذہب کی ضرورت نہیں، اور اللہ کو ماننے کو علمی انحطاط کی نشانی بنا دیا گیا۔ یعنی کہ پرانے انسان کی لا علمی کی وجہ سے اسے خالق جیسے فرضی کانسیپٹ کی ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں رہی۔ اسی طرح ہیومن فریڈمز کی بات کریں یا شخصی آزادیوں کی بات کریں تو مانا یہ جا رہا ہے کہ جو آج کے انسان کو شخصی آزادی حاصل ہے وہ تاریخ میں کبھی ممکن نہیں رہی۔ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی انتہا یہ ہے کہ نبی کریم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، کارٹون بنانا ایک نام بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح نیوڈ ریسٹورنٹس اور نیوڈ بیچز کے بعد اب نیوڈ سٹی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور تیسری چیز جس کو انسانیت کی معراج مانا جا رہا ہے وہ ہے LGBT رائٹس، یعنی ہومو اور لیزبین میرجز، یعنی مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادیاں۔ ان تینوں چیزوں کا جائزہ لینے سے قبل آج کی سائنسی ایڈوانسمنٹ پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آج کے اس میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں ہم سائنس کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہم اگر صرف 2 کھنڈرات کی بات کریں، اہرام مصر کی اور جارڈن کے پیٹرا کے کھنڈرات جو 5000 سال سے بھی پہلے بنے تھے، تو آج کی سائنس کو شرمندہ کرنے کے لیے یہی 2 کافی ہیں۔ اور صرف ان کا یہ پہلو کہ یہ 5000 سال سے کس شان اور دم خم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کسی سائنسی معجزے سے کم نہیں۔ سائنس کی بات پھر کبھی کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں انسانی تاریخ کی 3 عظیم اچیومنٹس کی طرف۔ انکار الہی میں اسٹیفن ہاکنگ کو یہ کہنے کے لیے کہ گاڈ از ڈیڈ ساری عمر کی خواریاں کاٹنی پڑیں، کتابیں پڑھنی پڑیں، جبکہ اس سے قبل کروڑوں یا شاید اربوں لوگ بغیر کتاب پڑھے یہی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ فرعون نے بھی نعوذ باللہ خدا کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ ابو جہل اور ابو لہب سے لے کر مودی صاحب تک سب لوگ اسی نظریے کے حامی ہیں۔ تو اگر اسٹیفن ہاکنگ نے ساری عمر کتابیں پڑھ کر یہ بتانا تھا کہ دیر از نو گاڈ، تو یہ کون سی معراج ٹھہری؟ ہیومن فریڈمز کی بات کریں تو اگر ننگا ہونے میں انسانی معراج ہے، جس کے لیے ہم نیوڈ بیچز، ریسٹورنٹ، سٹی وغیرہ کی بات کر چکے، تو زمانہ جہالت میں تو لوگ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف بھی کرتے رہے ہیں۔ اور آج بھی انڈیا میں صدیوں پرانے بے شمار ٹیمپلز ہیں جن پر نیوڈیٹی کو ایک سائیڈ پر رہنے دیں، سیکچول پوسچر اور پوزیشنز کے ایسے شاہکار پتھروں کے اندر تراشے گئے ہیں کہ 21ویں صدی کے ماہر کاریگر بھی حیران رہ جائیں۔ تو نیوڈیٹی انسانی تاریخ کی موجودہ ترقی یافتہ دور کی اچیومنٹ نہیں، بلکہ قدیم ترین زمانہ سے انسانیت کی تذلیل کی ایک منظم کوشش ہے۔ اور تیسری اور آخری اچیومنٹ LGBT رائٹس یا ہومو سیکچولیٹی، تو یہ بھی 21ویں صدی کی اچیومنٹ نہیں، بلکہ آج سے شاید 4-5 ہزار سال قبل کی حضرت لوط کی پوری قوم اس گناہ کی پاداش میں تباہ ہو چکی، جس کی تفصیلات قرآن کو تو چھوڑیں، کرسچن اور جیوز کی اپنی کتابوں میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ تو انکار الہی کی بات ہو، ہیومن فریڈمز کی بات ہو، یا سیکچول اورینٹیشن، LGBT رائٹس وغیرہ کی بات ہو، یہ ماڈرنزم کے نام پر کسی اور خرافات کا ذکر ہو، ان میں سے کچھ بھی نیا نہیں۔ یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہے۔ اصل میں یہ جنگ روز اول سے شیطان اور نفس کی، اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ ہے، اور اس صدا کی جنگ میں ہیلے، بہانے، آرگومنٹس، ٹولز، فلاسفیز وہی رہتی ہیں، صرف زمانہ اور کردار تبدیل ہوتے ہیں۔ آج 21ویں صدی ہے اور آج ہم اس کرۂ ارض کو آباد کیے ہوئے کردار ہیں، ورنہ اللہ بھی وہی ہے، شیطان بھی وہی ہے، ڈسکشنز اور سیٹنگز بھی وہی ہیں، اور دونوں آپشنز بھی وہی ہیں، مرضی اپنی اپنی ہے۔
اور قرآن نے تو کہہ دیا تھا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔